تو آج کا ہمارا جو لیکچر ہے کمیونٹی ہیلتھ نرسنگ پوسٹ آر این تھرڈ سیمسٹر کا سبجیکٹ ہے. اس کے آج ہم یونٹ نمبر 2 جو کہ ہمارے ساتھ کمیونٹی اسیسمنٹ اینڈ پریورٹی سیٹنگ ہے، اس کے آج پارٹ 2 کو ہم ڈسکس کریں گے اور اس کو سمجھنے کی کوشش کریں گے. تو ڈیئر اسٹوڈنٹ، جیسے کہ میں نے آپ کو کل کی کلاس میں بتایا تھا کہ ہمارے ساتھ نیڈز اور ڈیزائر جو ہے یہ دو ڈفرینٹ چیزیں ہیں. نیڈز کے بغیر جو ہے آپ سٹیبل نہیں رہ سکتے، آپ سروائیو نہیں کر سکتے، لیکن ڈیزائر جو ہے یہ ہمارے ساتھ ایک ایسی چیز ہوتی ہے جو اگر پورا ہو جائے تو ہمیں ایک ٹیمپرری خوشی جو ہے وہ مل جاتی ہے، اور اگر پورا نہ ہو تو بھی ہمیں اس سے ہماری جو ذاتی زندگی ہوتی ہے، ٹھیک ہے، اس پر کوئی اتنا خاص اثر نہیں پڑتا. تو یہ کل کی کلاس میں ہم نے اس پر کافی ڈیٹیل کے ساتھ ڈسکشن کی تھی. پھر ہم نے نیڈ اسیسمنٹ کو ڈسکس کیا تھا کہ نیڈ اسیسمنٹ یہ ہمارے ساتھ ایک ایسا پروسیس ہوتا ہے جس کے ذریعے ہم کیا کرتے ہیں، جس کے ذریعے ہم لوگوں کے بارے میں کیا کرتے ہیں، ڈیٹا کلیکٹ کرتے ہیں. ڈیٹا کو کلیکٹ کرنے کا ہمارا جو مقصد ہوتا ہے وہ یہی ہوتا ہے کہ ہم لوگوں کے بارے میں جانیں، ان کے جو پرابلم ہے اس کو ہم آئیڈینٹیفائی کریں، اور آئیڈینٹیفائی کرنے کے بعد ان پرابلمس کو ہم کیسے سالو کر سکتے ہیں، کون سی طریقوں کے ذریعے ہم ان پرابلمس کو سالو کر سکتے ہیں. تو اس کے لیے ہم جو عمل کرتے ہیں اس کو ہم کیا کہتے ہیں، اس کو ہم نیڈ اسیسمنٹ کہتے ہیں. پھر میں نے آپ کو جو کمیونٹی نیڈ اسیسمنٹ ہے، ہیلتھ نیڈ اسیسمنٹ ہے، اس کے بارے میں نے آپ کو بتایا کہ ایک کمیونٹی آپ وزٹ کرتے ہیں، وہاں پر وزٹ کرنے کے بعد آپ لوگوں سے بات چیت کرتے ہیں، لوگوں سے آپ ڈیٹا کلیکٹ کرتے ہیں، اس کمیونٹی کے ماحول کو آپ دیکھتے ہیں کہ آیا یہاں پر جو لوگ رہ رہے ہیں اور یہاں کے ارد گرد کا جو ماحول ہے، آیا یہ ماحول ان لوگوں کے لیے سوٹیبل ہے یا نہیں، آیا یہ رہنے کے قابل ہے یا نہیں، آیا اس ماحول کی وجہ سے ان لوگوں کے صحت پر برے اثرات پڑ رہے ہیں یا نہیں. تو اس کے بارے میں ہم ڈیٹا کلیکٹ کرتے ہیں، اور پھر اس پرابلمس کو آئیڈینٹیفائی کرتے ہوئے ہم ان کی ہیلتھ کے لیے کیا کرتے ہیں، اقدامات کرتے ہیں تاکہ ان کی جو ہیلتھ ہے اس میں بہتری آئے، اس میں امپروومنٹ آئے، اور وہ ایک ہیلدی لائف سٹائل جو ہے گزار سکے. تو اس کو ہم کیا کہتے ہیں، ہیلتھ نیڈ اسیسمنٹ کہتے ہیں. کائنڈلی اپنے مائک جو ہے میوٹ کرے پلیز. کر لی تھی. تو امید کرتا ہوں آپ کو یہاں تک سمجھ آ چکا ہوگا. اب یہاں پر ہم بات کرتے ہیں رول ایز اے کمیونیکیٹر. نرسز جو ہے ایز اے کمیونیکیٹر کے طور پر کس طرح سے رول پلے کرتے ہیں. تو بہت زیادہ سمپل چیز ہے، ٹھیک ہے، آلریڈی آپ کو پتا ہے، ٹھیک ہے. سو as a communicator, the nurse understand that effective communication techniques can help improve the healthcare environment. Barriers to effective communication can inhibit the healing process. The nurse has to communicate effectively with the patient and family members as well as other members of the healthcare team. In addition, the nurse is responsible for written communication or patient charting, which is a key component to continuity of care. دیکھیے کمیونیکیشن جو ہے یہ ایک بہت ہی امپورٹنٹ چیز ہے. کمیونیکیشن ہی واحد ایک ایسی چیز ہے جس کے ذریعے آپ دوسرے لوگوں کے دلوں میں جگہ بنا سکتے ہیں اور دوسرے لوگوں کے دلوں سے جو ہے اتر بھی سکتے ہیں. تو نرسز جو ہے ان کے لیے اس بات کا خیال رکھنا بہت زیادہ ضروری ہے کہ وہ جب بھی اپنے پیشنٹ کے ساتھ بات چیت کرے تو اپنی جو کمیونیکیشن ٹون ہے اس کو ایسے لگے، ایسے رکھے کہ وہ جو ہے پیشنٹ کو پسند آئے اور پیشنٹ کو جو ہے اس سے کوئی مسئلہ نہ ہو. دوسری بات یہ ہے کہ جب آپ اپنے پیشنٹ کے ساتھ بات چیت کر رہے ہو، ان کے ساتھ جو ہے آپ صحت کے حوالے سے ڈسکشن کر رہے ہو، تو آپ کی کمیونیکیشن لینگویج جو ہے وہ سمپل ہونی چاہیے. آپ کے جو الفاظ کا چناؤ ہے وہ سمپل ہونا چاہیے تاکہ آپ کی ہر ایک لفظ کو جو ہے آپ کے پیشنٹ صحیح طریقے سے انڈرسٹینڈ کرے، سمجھ جائے، اور اس کے ساتھ ساتھ ان کے جو اٹینڈنٹ آئے ہوئے ہوتے ہیں وہ آپ کی بات کو پوری طرح سے اچھی طریقے سے سمجھ جائے. تو اس سے کیا ہوگا، اس سے آپ کے پیشنٹ کو آسانی ہوگی آپ کی بات کو سمجھنے میں، اور آپ کے پیشنٹ کے درمیان ایک
ایک تھراپیوٹک ریلیشن شپ جو ہے قائم ہوگی۔ دوسری یہ بات ہے کہ اگر آپ لینگویج کو ایسی لینگویج یوز کرے، ٹھیک ہے، جس میں الفاظ کا چناؤ آپ نے بہت زیادہ مشکل کیا ہو، آپ نے ورڈنگ جو ہے مشکل یوز کی ہو، یا آپ میڈیکل ٹرم یوز کرتے ہوئے اپنے پیشنٹ کے ساتھ بات چیت کر رہے ہوں، تو ظاہری بات ہے آپ نے نرسنگ کی ہے، آپ نے پڑھا ہے، آپ کو تو سمجھ آئے گا، لیکن آپ کے پیشنٹ جو ہے وہ ایک نارمل پیشنٹ ہوتے ہیں، ان کو ان چیزوں کے بارے میں پتہ نہیں ہوتا، تو اس سے کیا ہو جاتا ہے، اس سے ایک کمیونیکیشن بیریئر بن جاتا ہے، جس کی وجہ سے آپ کے پیشنٹ جو ہے آپ کی بات کو سمجھنے میں بہت زیادہ ان کو دشواری ہوتی ہے، یا وہ بالکل سمجھ نہیں پاتے کہ آپ ان کو کیا کہنا چاہتے ہیں یا آپ ان سے کیا بات کر رہے ہیں، تو ایک بیریئر جو ہے بن جاتا ہے۔ تو اس لیے ضروری ہے کہ جب بھی نرس جو ہے پیشنٹ کے ساتھ بات کرے یا ان کے فیملی ممبرس کے ساتھ بات کرے، تو آپ کی بات کرنے کا طریقہ جو ہے وہ افیکٹو ہونا چاہیے، ٹھیک ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کے ساتھ جو دوسرے ہیلتھ کیئر ٹیم ممبرس کام کر رہے ہوتے ہیں، تو ان کا جو کمیونیکیشن ٹون ہے وہ افیکٹو ہونا چاہیے، تو اس سے پیشنٹ اور پیشنٹ کے جو فیملی ممبرس ہیں ان پر اچھا اثر جو ہے پڑے گا، اور ایک تھراپیوٹک ریلیشن شپ جو ہے قائم ہوں گی، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ نرسز کی یہ رسپانسبلٹی بھی بنتی ہے کہ وہ کیا کرے، وہ ریٹن کمیونیکیشن فارم میں بھی اپنے پیشنٹ کے ساتھ بات چیت کر سکتے ہیں، یا پیشنٹ کے ہیلتھ کے حوالے سے مختلف ڈاکومنٹیشن جو ہے وہ ہم نے فل کرنی ہوتی ہے، تو یہ ساری رسپانسبلٹی ذمہ داریاں جو ہے کن کے کندھوں پر ہوتی ہے، نرسز کے کندھوں پر ہوتی ہے۔ تو کمیونیکیٹر کے طور پر نرس کا جو ہے ایک بہت ہی امپورٹنٹ رول ہوتا ہے، کیونکہ نرس ہی جو ہے وہ اپنے پیشنٹ کے ساتھ بات چیت کرتے ہوئے ان کو جو ہے نرسنگ کیئر کے لیے تیار کرتے ہیں، ان کو جو ہے مختلف ہیلتھ پروسیجرز کے لیے ان کو کیا کرتے ہیں، تیار کرتے ہیں۔ سو کمیونیکیشن ٹیکنیک جو ہے یہ آپ لوگوں کو پتہ ہونی چاہیے، اور جتنے بھی ٹیکنیک ہے اس کے یوز کے بارے میں آپ کو معلوم ہونا چاہیے۔ کمیونٹی ایسسڈ اینڈ ریسورسز، کمیونٹی ایسسڈ اینڈ ریسورسز کی اگر ہم بات کریں تو بہت ہی زیادہ سمپل ہے۔ کمیونٹی ایسسڈ اور کمیونٹی ریسورسز آر ویری سملر ٹرم ہے، از اینی تھنگ دیٹ کین بی یوز ٹو امپروو دا کوالٹی آف کمیونٹی لائف، اینڈ دس مینس it can be a person, it can be a physical structure or place, it can be a community services, or it can be a business. You and everyone else in the community are potential community asset، ٹھیک ہے۔ ایسٹ کسے کہتے ہیں؟ ایسٹ سے مراد کوئی بھی قیمتی اثاثہ جو ہوتا ہے، ٹھیک ہے، جو کہ ہمارے لیے بہت زیادہ اہمیت رکھتی ہو، اس کو ہم ایسٹ کہتے ہیں۔ تو کمیونٹی ایسٹ یا ریسورسز جو ہے یہ دونوں ہمارے ساتھ سملر ورڈ ہے، ٹھیک ہے، ان دونوں کا مطلب ایک ہی ہے۔ کوئی بھی ایسی چیز جس کے استعمال سے ہمارے کمیونٹی میں موجود لوگوں کی زندگیوں میں بہتری آ جائے، ان کی جو لائف کوالٹی ہے اس میں امپروومنٹ آ جائے، تو ایسی چیزوں کو ہم کیا کہتے ہیں؟ ایسی چیزوں کو ہم کمیونٹی ایسٹ یا کمیونٹی ریسورسز کہتے ہیں۔ سو اب کمیونٹی ایسٹ میں آپ کے پاس جو ہے لوگ بھی آ جاتے ہیں، ٹھیک ہے، مطلب اٹ کین بی اے پرسن، لوگ بھی آ جاتے ہیں، یا کوئی فزیکل اسٹرکچر یا پلیس آ جاتا ہے۔ مثال کے طور پر ایک دیہاتی علاقہ ہے، وہاں پر جو ہے پکی سڑکیں نہیں ہیں، وہاں پر جو ہے کچی سڑکیں ہیں، ٹھیک ہے، جس کی وجہ سے اگر بارش ہوتی ہے تو بارش ہونے کی وجہ سے وہاں پر بہت زیادہ کیچڑ بن جاتا ہے، لوگوں کے لیے چلنا پڑنا جو ہے وہ بہت زیادہ مشکل ہو جاتا ہے۔ تو وہاں پر اگر آپ پکی سڑکیں بناتے ہیں تو یہ ایک سروس جو ہے آپ نے لوگوں کو پرووائڈ کی، وہاں کو لوگوں کو، جس کی وجہ سے ان کی جو زندگی ہے اس میں ایک آسانی جو ہے پیدا ہو جاتی ہے، اور لوگ پھر بارشوں میں بھی جو ہے آسانی سے ادھر سے ادھر جو ہے وہ جا سکتے ہیں۔ اسی طرح سے آپ کمیونٹی سروس پرووائڈ کرتے ہیں، ٹھیک ہے، مثال کے طور پر ایک جگہ ہے، دیہاتی علاقہ ہے، وہاں پر پانی کا کنواں نہیں ہے، تو وہاں پر آپ پانی کا کنواں بناتے ہیں، یا وہاں پر سکولز نہیں ہے تو وہاں پر آپ ایک سکول بناتے ہیں، یا ہاسپٹل نہیں ہے تو آپ ایک کلینک کھولتے ہیں، جس سے تمام لوگ جو ہے وہ کیا کرتے ہیں؟ فائدہ اٹھاتے ہیں، ان کی جو لائف کوالٹی ہے اس میں بہتری آتی ہے، تو اس کو ہم کیا کہیں گے؟ اس کو ہم کمیونٹی ایسٹ کہیں گے، ٹھیک ہے۔ سو میں ہو گیا
جتنے بھی لوگ ہیں آپ سب ہو گئے، آپ سب لوگ جو ہے کمیونٹی ایسٹ ہے، ٹھیک ہے، معاشرے کا ایک اثاثہ ہے، ٹھیک ہے، ایک قیمتی اثاثہ ہے، اور اسی طرح سے ہر ایک بندے میں جو ہے اتنی پوٹینشل ہوتی ہے کہ ٹھیک ہے وہ اپنی کمیونٹی کے لیے کچھ ایسے اقدامات کرے جس سے ان کی کمیونٹی کو کیا ہو، فائدہ پہنچے، ٹھیک ہے، اور لوگ جو ہے وہ کیا کرے، ان سروسز سے فائدہ اٹھائے اور ان کی لائف میں جو ہے آسانی آ جائے. تو اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ اس کو ہم کمیونٹی ایسٹ اینڈ ریسورسز کہتے ہیں. میتھڈس اینڈ ٹولز آف ڈیٹا کلیکشن. اب ہم بات کریں گے ان میتھڈس کی اور ان ٹولز کی، ان آلات کی جس کے ذریعے ہم ڈیٹا کو کیا کرتے ہیں، کلیکٹ کرتے ہیں. سو ڈیٹا کلیکشن کسے کہتے ہیں؟ ڈیٹا کلیکشن جو ہے یہ ہمارے ساتھ ایک ایسا عمل ہوتا ہے جس کے تھرو ہم کیا کرتے ہیں، جتنی بھی انفارمیشن ہوتی ہے، ٹھیک ہے، جس کی ہمیں ضرورت ہوتی ہے کسی بھی قسم کا فیصلہ کرنے کے لیے، کسی بھی قسم کے کام کو سر انجام دینے کے لیے، تو اس ڈیٹا کو ہم جو گیدر کرتے ہیں، اس عمل کو ہم کیا کہتے ہیں؟ ڈیٹا کلیکشن کہتے ہیں. So data collection is the process of gathering the information you need to be able to make a decision. ٹھیک ہے، فیصلہ کرنے کے لیے ہمیں جتنی بھی انفارمیشن درکار ہوتی ہے، اور اس انفارمیشن کو جب ہم گیدر کرتے ہیں، جمع کرتے ہیں، تو اس عمل کو ہم کیا کہتے ہیں؟ ڈیٹا کلیکشن کہتے ہیں. So accurate and systematic data collection is critical to conducting scientific research. Depending on research type, methods of data collection include documents review, observation, questioning, measuring, or combination of different methods. اب ڈیٹا تو ہم کلیکٹ کرتے ہیں، انفارمیشن تو ہم کلیکٹ کرتے ہیں، یہ انفارمیشن جو ہم نے کلیکٹ کی ہے یہ کتنی پرسنٹ ایکوریٹ ہے، ٹھیک ہے، کتنی پرسنٹ سسٹمیٹک ہے، اس کو دیکھنا یہ ایک بہت ہی کریٹیکل کام ہوتا ہے، ٹھیک ہے. سو جتنی بھی ہم سائنٹیفک ریسرچ کرتے ہیں، تو سائنٹیفک ریسرچ میں ہمارے پاس جو ڈیٹا ہوتی ہے اس کا ایکوریٹ ہونا، اس کا سسٹمیٹک ہونا بہت زیادہ ضروری ہوتا ہے. سو مختلف ریسرچ ٹائپس ہیں ہمارے ساتھ، ٹھیک ہے، جس کے لیے ہم مختلف ڈیٹا کلیکشن میتھڈ یوز کرتے ہیں، جس میں ہمارے پاس ڈاکومنٹس ریویو آ جاتے ہیں، جس میں ہم مختلف پرانے ڈاکومنٹس کو دیکھتے ہیں. اسی طرح سے کمیونٹیز وزٹ کرتے ہوئے وہاں آبزرویشن کرتے ہیں، یا لوگوں سے جو ہے کویسچننگ کرتے ہیں، یا چیزوں کی پیمائش کرتے ہیں، یا مختلف میتھڈس کو اکٹھے ہی یوز کرتے ہوئے ہم کیا کرتے ہیں؟ ڈیٹا کو کلیکٹ کرتے ہیں، اور اس کے بیس پر ہم پھر کیا کرتے ہیں؟ ریسرچ کرتے ہیں. اب سب سے پہلے نمبر پر ہمارے ساتھ آتا ہے ریٹن کویسچنئرز. ریٹن کویسچنئرز سے مراد یہ ہے کہ پہلے سے آپ نے کسی چیز کے حوالے سے کویسچن بنائے ہوئے ہوتے ہیں، اور اس کویسچنز کو جو ہے آپ لوگوں سے پوچھتے ہیں، اور لوگوں سے جو ہے آپ کیا کرتے ہیں؟ ڈیٹا گیدر کرتے ہیں. مثال کے طور پر آپ جب فرسٹ ٹائم کسی پیشنٹ کے ساتھ جو ہے انٹریکشن کرنے جا رہے ہوتے ہیں، تو انٹریکشن کرنے سے پہلے سب سے پہلے آپ اپنے آپ کو تیار کرتے ہیں، اپنے مائنڈ میں اس پیشنٹ کے حوالے سے کچھ سوالات جو ہے وہ بنا کر رکھتے ہیں، تاکہ پھر انٹریکشن کے دوران آپ کو کسی قسم کے نروسنس کا شکار نہ ہونا پڑے، کسی قسم کی کنفیوژن کا شکار نہ ہونا پڑے، اور وہی کویسچن کر کے آپ اپنے پیشنٹ سے ان کے صحت کے حوالے سے ڈیٹا آسانی سے کلیکٹ کر سکے. تو اس کو کہتے ہیں ریٹن کویسچنئرز. So a written questionnaire is also referred to as self-administered question. ٹھیک ہے، سیلف ایڈمنسٹرڈ کویسچن سے مراد یہ ہے کہ خود سے آپ نے کیا کیے ہوتے ہیں؟ کویسچنز تیار کیے ہوتے ہیں. is a data collection tool in which written questions are presented that are to be answered by the respondent in written form. ٹھیک ہے، سو ریٹن کویسچنئرز یہ ہمارے ساتھ سیلف ایڈمنسٹرڈ کویسچنئرز بھی اس کو کہتے ہیں. ایم سی کیوز میں یہ آپ سے پوچھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے. ریٹن کویسچنئرز کو سیلف ایڈمنسٹرڈ کویسچنئرز بھی کہتے ہیں. یہ ڈیٹا کلیکشن کا ایک ایسا ٹول ہے، ایک ایسا پروسیس ہے جس میں ہم ریٹن فارم میں اپنے جو پیشنٹ ہوتے ہیں ان سے سوالات کرتے ہیں، اور وہ ہمیں ان کے جوابات بھی کیا کرتے ہیں؟ ریٹن فارم میں ہی دیتے ہیں. تو اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ اس کو ہم ریٹن کویسچنئرز کہتے ہیں. ٹھیک ہے.
اسی طرح سے ریٹن کویسچنیئرز میں ہمارے پاس پھر کچھ چیزیں ہیں. ریٹن کویسچنیئرز کین بی ایڈمنسٹرڈ ان ڈفرنٹ ویز. فار ایگزامپل sending questionnaires by mail with clear instruction on how to answer the questions and asking for mail responses. ٹھیک ہے, مثال کے طور پر آپ کویسچنیئرز تیار کر کے ایک پیشنٹ کو میل کرتے ہیں. ٹھیک ہے, ای میل کے ذریعے ان کو سینڈ کرتے ہیں, ساتھ میں آپ نے ان کو واضح الفاظ میں یہ انسٹرکشن بھی دیے ہوتے ہیں کہ آپ نے ان سوالات کے جوابات کیسے دینے ہیں اور کیسے آپ لوگوں نے جو ہے ہمیں رسپونڈ کرنا ہے. یا گیدرنگ آل اور پارٹ آف دا رسپونڈنٹ ان ون پلیس ایٹ ون ٹائم, giving oral or written instruction and letting the respondent fill out the questionnaires. ٹھیک ہے, اسی طرح سے آپ کیا کرتے ہیں, تمام لوگوں کو ایک جگہ پر جمع کرتے ہیں. جیسے کہ آپ لوگوں کو میں نے ایک گروپ میں بہت سارے پوسٹ گریجویٹ اسٹوڈنٹس کو جمع کیے ہوئے ہیں, اور میں آپ کو ایک کویسچن شیٹ دیتا ہوں جس کے بارے میں آپ کو اورلی بتاتا ہوں کہ یہ آپ لوگوں کا کویسچن شیٹ ہے. آپ لوگوں نے سب سے پہلے اپنا نام لکھنا ہے, اوپر رول نمبر لکھنا ہے, اور ساتھ میں اپنا سیمیسٹر بھی لکھنا ہے. ٹھیک ہے, اور اس کے بعد پھر آپ لوگوں نے 30 منٹ کے بعد جو ہے 30 منٹ کے اندر اندر اس پیپر کو سالو کر کے مجھے سبمٹ بھی کرانا ہے. تو یہ میں نے کیا کیا, ایک جگہ پر جمع کر کے آپ تمام لوگوں کو ایک پروسیجر بتایا, اور آپ لوگوں سے میں ایک ہی ٹائم پر کیا کر رہا ہوں, ڈیٹا کلیکٹ کر رہا ہوں. تو یہ ہمارے ساتھ ایک دوسری میتھڈ ہو گئی ڈیٹا کلیکشن کی کویسچنیئرز کے ذریعے. The questions can be either open ended اور closed. ٹھیک ہے, کویسچن جو ہے یہ اوپن اینڈیڈ کویسچن بھی ہو سکتے ہیں اور کلوز اینڈیڈ کویسچن بھی ہو سکتے ہیں. آلریڈی آپ کو اوپن اور کلوز کا پتہ ہوگا, میں نے آپ کو بہت دفعہ جو ہے بتایا ہوا ہے. پھر ہمارے ساتھ ڈیٹا کلیکشن کا جو دوسرا میتھڈ آتا ہے, جو دوسرا ٹول ہے ڈیٹا کلیکشن کا, ٹھیک ہے, وہ ہے انٹرویوئنگ. ٹھیک ہے, سو این انٹرویو از اے ڈیٹا کلیکشن ٹیکنیک دیٹ انوالوز اورل کویسچننگ آف ریسپونڈنٹ ادھر انڈیویجولی اور ایز اے گروپ. ٹھیک ہے, انٹرویو جو ہے یہ ڈیٹا کلیکشن کا ایک ایسا پروسیس ہوتا ہے, ایک ایسی ٹیکنیک ہوتی ہے جس میں ہم اورلی اپنے پیشنٹ سے کیا کرتے ہیں, مختلف سوالات کرتے ہیں, جس میں وہ پیشنٹ جو ہے ہمیں اورلی فارم میں کیا کرتے ہیں, جوابات دیتے ہیں. اب جو پیشنٹ ہمارے ساتھ ہوتے ہیں تو یہ ہم 1 بائی 1 انٹرویو بھی کر سکتے ہیں, یا گروپ فارم میں بہت سارے پیشنٹ کو ایک جگہ پر بٹھا کر ان سب سے جو ہے ان کی رائے ہم پوچھتے ہیں مختلف کویسچنز کے تھرو. ٹھیک ہے, تو اس کو ہم کیا کہتے ہیں, اس ٹیکنیک کو ہم انٹرویوئنگ کہتے ہیں. کلیئر ہے؟ کلیئر ہے سر. اوکے جی, ویری گڈ. اس کے بعد ہمارے ساتھ آتا ہے ریسرچ انٹرویو. ریسرچ انٹرویو جو ہے یہ ہمارے ساتھ ڈیٹا کلیکشن کی تیسری ٹول ہے. ٹھیک ہے, تو دیئر آر 3 ٹائپ آف ریسرچ انٹرویو. ایک ہمارے ساتھ اسٹرکچر انٹرویو ہوتی ہے, سیمی اسٹرکچر انٹرویو ہوتی ہے, اور انسٹرکچر انٹرویو ہوتی ہے. سو اسٹرکچر انٹرویو سے مراد یہ ہے کہ اس میں ہم جو کویسچنز کرتے ہیں اپنے پیشنٹ سے, ٹھیک ہے, تو وہ کویسچن ہم نے پہلے سے جو ہے سوچ سمجھ کر تیار کیے ہوئے ہوتے ہیں کہ پہلا کویسچن ہم نے پیشنٹ سے یہ والا کرنا ہے, دوسرا کویسچن ہم نے اس طرح سے کرنا ہے, تیسرا کویسچن ہم ایسے کریں گے. ٹھیک ہے, تو پورا ایک اسٹرکچر جو ہے ہم نے پہلے سے تیار کیا ہوتا ہے. سیمی اسٹرکچر سے مراد یہ ہے کہ وہ انٹرویو ہوتی ہے جس میں کچھ ایم سی کیو یا کچھ کویسچن جو ہے ہم نے پہلے سے تیار کیے ہوتے ہیں, اور کچھ کویسچن جو ہے ہم پیشنٹ سے سوالات کے دوران جب ہمارے مائنڈ میں آتی ہے تو وہ ہم ان سے خود سے ہی کرتے ہیں. ٹھیک ہے, جو کہ پہلے سے تیار نہیں ہوئے ہوتے. تو اس طرح کے جو انٹرویو ہوتے ہیں اس کو ہم سیمی اسٹرکچر انٹرویو کہتے ہیں. اور انسٹرکچر انٹرویو سے مراد یہ ہے کہ آپ کلینک میں بیٹھے ہوئے ہیں, آپ کے پاس پیشنٹ آ رہے ہیں, اور آپ ان سے جو ہے درد ہے ان سے آپ سوالات کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, ان سے جو ہے آپ کویسچنز کر رہے ہیں بغیر کسی سوچے سمجھے اور بغیر کسی پہلے سے پلان کیے ہوئے. تو اس طرح کے جو انٹرویو ہوتے ہیں اس کو ہم کیا کہتے ہیں, انسٹرکچر انٹرویو کہتے ہیں. تو اس کے ذریعے بھی ہم کیا کرتے ہیں, ڈیٹا پیشنٹ سے گیدر کرتے ہیں. پھر اسی طرح سے ہمارے ساتھ جو اگلی ٹیکنیک ہے ڈیٹا کے کلیکشن کی, تو اس کو ہم فوکس گروپ کہتے ہیں. فوکس گروپ جو ہے یہ ہمارے ساتھ اسٹرکچر انٹرویو ہوتی ہے 6 سے لے کر 12 لوگوں پر مشتمل
ہم نے ایک گروپ بنایا ہوا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، جو کہ 6 لوگوں پر بھی ہو سکتا ہے، 7 لوگوں پر بھی ہو سکتا ہے، 8 لوگوں کا گروپ بھی ہو سکتا ہے، 10 لوگوں کا گروپ بھی ہو سکتا ہے، 12 لوگوں کا گروپ بھی ہو سکتا ہے۔ تو 6 سے لے کر 12 لوگوں پر مشتمل ہم نے ایک گروپ بنایا ہوا ہوتا ہے جس سے ہم اسٹرکچر انٹرویو کر رہے ہوتے ہیں۔ پارٹیسپینٹس آر سلیکٹڈ ایٹ رینڈم۔ اسی طرح سے اس گروپ میں ہم نے جو پیشنٹ سلیکٹ کیے ہوتے ہیں، جو پارٹیسپینٹ اس گروپ میں انکلوڈڈ ہوتے ہیں، تو ان کو ہم نے رینڈملی جو ہے سلیکٹ کیا ہوا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ سیٹ آف پری سلیکٹڈ کویسچن، پہلے سے ہی ہم نے جو کویسچن سلیکٹ کیے ہوتے ہیں اس کا ہمارے ساتھ ایک سیٹ ہوتا ہے، ٹھیک ہے، جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا۔ پھر انہی کویسچنس پر ہم کیا کرتے ہیں، پیشنٹس کو ہم وہی کویسچن دیتے ہیں، اور انہی کویسچنس پر پیشنٹ جو ہے وہ کیا کر رہے ہوتے ہیں، گروپ ڈسکشن کر رہے ہوتے ہیں، اپنی رائے کے خیالات جو ہے وہ کر رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، سوری، اپنے خیالات کا اظہار جو ہے وہ کر رہے ہوتے ہیں۔ تو تھرو انڈیویجول انٹرویو، سروے اور سیکنڈری ڈیٹا، ٹھیک ہے، اسی طرح سے انڈیویجول انٹرویو جو ہے ہم اس کے ذریعے ڈیٹا گیدر کر سکتے ہیں، سروے کے ذریعے کر سکتے ہیں، اور سیکنڈری ڈیٹا کے ذریعے، سروے کو ہم سیکنڈری ڈیٹا بھی کہتے ہیں۔ سو فوکس گروپ ڈسکشن is led by a facilitator who poses questions and the participant give their thoughts and opinion. So ہمارے ساتھ جو فوکس گروپ ڈسکشن ہوتی ہے، تو اس میں آپ کے پاس ایک نرس جو ہے وہ ان پیشنٹس کے ساتھ گروپ میں بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، جو کہ ان پیشنٹس کو کیا کرتے ہیں، انکریج کرتے ہیں کہ وہ ڈفرینٹ ٹاپکس پر اپنے خیالات کا اظہار کرے اور ان ٹاپکس پر جو ہے وہ بات کرے۔ تو اس طریقے سے جو ہے ہم اپنے پیشنٹ سے کیا کرتے ہیں، ڈیٹا گیدر کرتے ہیں مختلف چیزوں کے حوالے سے، مختلف چیزوں پر ان کا جو کیا کہتے ہیں، ان کا جو کیا کہتے ہیں پرسیپشن ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، ان کے جو خیالات ہوتے ہیں اس کو جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ پھر اسی طرح سے ہمارے ساتھ جو اگلی ٹیکنیک ہے وہ ہے پبلک ایشو فورم۔ پبلک ایشو فورم سے مراد یہ ہے کہ اس میں ہمارے ساتھ کیا ہوتا ہے، community forums are a public meeting that involve residents to express their concerns about community issues, problems and needs، ٹھیک ہے۔ پبلک ایشو فورم سے مراد یہ ہے کہ یہ ہمارے ساتھ ایک ایسی ٹیکنیک ہے جس میں ہم کمیونٹی میں موجود جو لوگ ہوتے ہیں تو ان کو ہم کیا کرتے ہیں، ان کو ہم اپنے ساتھ اس میں انوولو کرتے ہیں، ان سے جو ہے مختلف چیزوں کے حوالے سے ان کے جو خیالات ہیں اس کو جاننے کی کوشش کرتے ہیں، ان کے پوائنٹ آف ویو جو ہے ہم ان سے لیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اس طریقے سے ہم ان سے ڈیٹا گیدر کرتے ہیں اور کمیونٹی میں موجود جتنے بھی ایشوز، پرابلمس اور جتنے بھی لوگوں کے نیڈز ہوتے ہیں اس کو ہم آئیڈینٹیفائی کرتے ہوئے اس کو سالو کرنے کی کوشش کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ ہمارے ساتھ اگلی ٹیکنیک تھی کس چیز کی، ڈیٹا کی کلیکشن کی۔ تو امید کرتا ہوں اس کی بھی آپ اسٹوڈنٹس کو سمجھ آ چکی ہوگی۔ اگر کوئی کنفیوژن ہے تو آپ لوگ کویسچنس کر سکتے ہیں۔ سر ذرا اوپن اینڈڈ اور جو ہے نا کلوز اینڈڈ اس کو ایلیبوریٹ تھوڑا کر دیں پلیز۔ دیکھیے اوپن اینڈڈ اور کلوز اینڈڈ اوپن اینڈڈ اور کلوز اینڈڈ کویسچن جو ہے یہ بہت سمپل ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پر میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ آپ نے کھانا کھایا ہے ابھی، تو آپ کہیں گے جی ہاں کھایا ہے، یا آپ کہیں گی نہیں کھایا ہے۔ تو کلوز اینڈڈ کویسچن یہ ہمارے ساتھ وہ کویسچنز ہوتے ہیں جس کے آنسر ہمیں یس اور نو میں ملتے ہو، تو اس کو ہم کلوز اینڈڈ کویسچنز کہتے ہیں۔ جبکہ اوپن اینڈڈ کویسچن سے مراد یہ ہے کہ مثال کے طور پر جب آپ ڈاکٹر کے پاس جاتی ہیں، ٹھیک ہے، تو ڈاکٹر آپ کو کہتے ہیں کہ کیسے آنا ہوا آپ کو، تو آپ ان کو پورا واقعہ بتاتے ہیں کہ میں گھر میں تھی، ٹھیک ہے، اور میں یہ کام کر رہی تھی، پھر اچانک جو ہے مجھے ایسا فیل ہونا شروع ہوا، اور پھر میرے سر پر بھی درد آنا شروع ہوا، پھر میں نے یہ میڈیسن لی تو اس کی وجہ سے مجھے کسی قسم کی راحت جو ہے وہ فیل نہیں ہوئی۔ تو اوپن اینڈڈ کویسچن ایسے کویسچن ہوتے ہیں جس میں جو پیشنٹ سے ہم کویسچنز کر رہے ہوتے ہیں تو وہ ہمیں ڈیٹیل کے ساتھ اپنی اس کویسچن کا جواب جو ہے دیتے ہیں، تو اس کو ہم کیا کہتے ہیں، اوپن اینڈڈ کویسچنز کہتے ہیں۔ کلیئر ہے؟
سر Yes, جو sir. اوپن اینڈ جو کلوز اینڈیڈ ہوتے ہیں اس میں مطلب ایک یہ چیز مختصر سی بات ہو کے ختم ہو جاتی ہے، جیسے آپ کا نام کیا ہے تو وہ بس ہم اپنا نام بتائیں Yes گے، or no میں آنسر ہوتا ہے بس کلوز آپ اینڈ. مسلم ہیں، ہاں میں مسلم ہوں، ہاں جی مطلب بالکل ایک ہی بات پوچھی ہوتی ہے. بالکل بالکل لیکن اگر جو اوپن اینڈیڈ ہوتے ہیں اس میں وہ کہتے ہیں کہ انٹروڈیوس یور سیلف، اس میں ہماری ہاں مرضی ہے، بالکل ہم آگے جتنا مرضی بالکل لے جائیں. بالکل یہی چیز ہے. تو مطلب اس کو اوپن اینڈیڈ اوپن میں ہمارے اینڈڈ پاس کوئی کویسچنز لمٹ کہتے نہیں ہیں. ہوتی ہے، آگے سے آگے ہم سٹوریاں اپنی بناتے جاتے ہیں، لیکن کلوز اینڈیڈ میں ہم سرسری سی بات کرتے ہیں. بالکل بالکل صحیح بات ہے، ماشاء اللہ سے، ویری گڈ. اب آ جاتے ہیں ہم سیکنڈری ڈیٹا انالیسس کی طرف. سیکنڈری ڈیٹا از دا ڈیٹا that is collected about a particular audience without having direct contact with that audience. It can often provide insight about emerging issues in a particular community. Secondary data analysis سے کیا مراد ہے؟ Secondary data analysis یہ ہمارے ساتھ وہ ڈیٹا ہوتی ہے جس میں ہم خاص طور پر ایسے لوگوں کو انوالو کرتے ہیں یا ایسے لوگوں سے ہم جو ہے کسی کمیونٹی کے بارے میں پوچھتے ہیں جن کا اس کمیونٹی کے ساتھ ڈائریکٹ کوئی واسطہ نہیں ہوتا. ٹھیک ہے، بس انہوں نے یا تو دوسرے لوگوں سے وہ باتیں سنی ہوتی ہے یا انہوں نے جو ہے اس کمیونٹی کے بارے میں ڈاکومنٹس وغیرہ دیکھے ہوتے ہیں، لیکن ڈائریکٹ جو ہے اس کمیونٹی میں موجود جو لوگ ہیں ان کے ساتھ جو ہے ان خاص لوگوں کا جو ہے کوئی انٹریکشن نہیں ہوتا. ٹھیک ہے، تو ایسے لوگوں سے جب ہم اس کمیونٹی کے بارے میں ڈیٹا گیدر کرتے ہیں تو اس ڈیٹا کو ہم کیا کہیں گے؟ اس ڈیٹا کو ہم سیکنڈری ڈیٹا کہیں گے. جیسے کہ پرائمری ڈیٹا آپ لوگوں نے سنا ہے کہ جب ہم سبجیکٹیو ڈیٹا یا آبجیکٹیو ڈیٹا لیتے ہیں تو یہ ہمارے ساتھ پرائمری ڈیٹا ہوتا ہے، جس میں ہم بذات خود اپنے پیشنٹ سے سوالات کرتے ہیں، وہ ہمیں جوابات دیتے ہیں، تو یہ ہمارے ساتھ سبجیکٹیو ڈیٹا ہو گیا. یا ہم اپنے پیشنٹ کے جو وائٹل سائن ہوتے ہیں خود اس کو چیک کرتے ہوئے ان سے ہم ڈیٹا لیتے ہیں، تو یہ پرائمری ڈیٹا کہلاتا ہے. سیکنڈری ڈیٹا کیا ہے؟ آپ نے پیشنٹ کا بلڈ لیا، اس کا آپ نے ٹیسٹ کیا، لیبارٹری سے ٹیسٹ آئے، اس ٹیسٹ جو ہے آپ نے ڈاکومنٹس میں دیکھے، تو ڈاکومنٹس کے تھرو یا لیبارٹری کے تھرو آپ کو کیا ملا؟ ڈیٹا ملا. تو اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ سیکنڈری ڈیٹا کہتے ہیں. ٹھیک ہے، تو اس میں ہمارا کوئی ڈائریکٹ کنٹیکٹ نہیں ہوتا، بلکہ ہم دوسرے لوگوں کے ذریعے اس پیشنٹ کے بارے میں کیا کرتے ہیں؟ ڈیٹا گیدر کرتے ہیں. صحیح ہے. سو لیبارٹری جو ہے یہ ہمارے ساتھ سیکنڈری پرسن ہو گئی یا سیکنڈ پرسن ہو گئے جو کہ ہمیں کیا کر رہا ہے؟ ڈیٹا پرووائڈ کر رہا ہے. ٹھیک ہے، تو اس میں ہم کیا کرتے ہیں؟ اس میں ہم دوسرے لوگوں سے ہم کیا کرتے ہیں؟ کمیونٹی کے بارے میں ڈیٹا گیدر کرتے ہیں، اور ان لوگوں کا جو ہے خود بھی اس کمیونٹی کے ساتھ کسی قسم کا ڈائریکٹ کانٹیکٹ نہیں ہوتا، بلکہ انہوں نے بھی جو ہے دوسرے لوگوں کے ذریعے ڈیٹا گیدر کیا ہوتا ہے اور وہ ڈیٹا ہم ان سے لیتے ہیں. تو اس طرح کے ڈیٹا کی جب ہم انالیسس کرتے ہیں، اس کو انالائز کرتے ہیں، تو اس کو ہم کیا کہیں گے؟ سیکنڈری ڈیٹا انالیسس کہیں گے. پریورٹی سیٹنگ. پریورٹی سیٹنگ کسے کہتے ہیں؟ پریورٹی سیٹنگ جو ہے یہ ہمارے ساتھ ایک ایسا پروسیس ہوتا ہے، ایک ایسا عمل ہوتا ہے، ایک ایسی پروسیجر ہوتی ہے جس کے ذریعے ہمارے لیے جو چیزیں بہت زیادہ امپورٹنٹ ہوتی ہے، بہت زیادہ اہمیت کی حامل ہوتی ہے، تو اس کو ہم پہلے نمبر پر رکھ دیتے ہیں، اور جو ہمارے لیے اتنی زیادہ امپورٹنس نہیں رکھتی، اہمیت نہیں رکھتی، تو اس کو ہم دوسرے تیسرے نمبر پر کرتے ہیں. تو اس پہلے نمبر پر کرنا، دوسرے تیسرے نمبر پر کرنا، اس پورے عمل کو ہم کیا کہتے ہیں؟ جس کو ہم امپورٹنس کے بیس پر یا تو پہلے نمبر پر رکھتے ہیں یا دوسرے نمبر پر رکھتے ہیں، تو اس کو ہم کہتے ہیں پریورٹائزیشن. ٹھیک ہے، سو اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ پریورٹائزیشن کہتے ہیں. مطلب آپ کسی چیز کو پریورٹی دیتے ہیں. مثال کے طور پر 3 فرینڈ ہے، ٹھیک ہے، 3 فرینڈ ہے، اور ان 3 فرینڈوں میں ایک جو ہے وہ اپنی ایک فرینڈ کو زیادہ اہمیت دیتی ہے، دوسرے فرینڈ کو اس سے تھوڑا کم اہمیت دیتی ہے. تو مطلب یہ ہے کہ یہ جو ہے دونوں ہی ان کے فرینڈ ہے، لیکن ایک فرینڈ کو وہ زیادہ پریورٹی دیتی ہے، دوسرے فرینڈ کو وہ کم پریورٹی دیتی ہے. تو اس کو کہتے ہیں پریورٹی. ٹھیک ہے، سو ان گلوبل ہیلتھ پریورٹی سیٹنگ از اے ٹرم یوز فار دا پروسیس اینڈ اسٹریٹجی آف ڈیسائڈنگ وچ ہیلتھ انٹروینشن ٹو کیری آؤٹ. ٹھیک ہے، مثال کے طور پر ایک پیشنٹ ہے جن کو یہ ہو گیا، روڈ ٹریک ایکسیڈنٹ ان کا ہو گیا. اب
प्रायोरिटाइजेशन के बेस पर अगर हम उस पेशेंट को क्या करते हैं, एसेस करते हैं, तो सबसे पहले हम उनकी ABC चेक करेंगे। सबसे पहले हम उनकी एयरवे को चेक करेंगे कि एयरवे क्लियर है या नहीं। फिर उसके बाद हम उनकी ब्लीडिंग चेक करेंगे कि किसी जगह से ब्लीडिंग तो नहीं हो रही। अगर हो रही है तो उस ब्लीडिंग को हमने किसी तरह से रोकना होता है, ठीक है, ताकि पेशेंट जो है वो एनीमिक ना हो या एनीमिया में ना हो, ठीक है, ना चला जाए। इसी तरह से फिर हम उनकी क्या करेंगे, सर्कुलेशन को चेक करेंगे, ठीक है, कि सर्कुलेशन प्रॉपर तरीके से हो रही है या नहीं, ठीक है। फिर गैसियस एक्सचेंज चेक करेंगे, सॉरी ब्रीथिंग चेक करेंगे, सही है। फिर C नंबर पर हमारे साथ सर्कुलेशन है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हमने क्या की है, प्रायोरिटाइज किए हुए हैं। तो इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम प्रायोरिटी सेटिंग कहते हैं। क्लियर है? यस सर। ओके, वेरी गुड। Priority setting is the process of making decision about how best to allocate limited resources to improve population health. अब priority setting को करने का मकसद भी यही होता है कि इस एक तो हमें पता चल जाता है कि हमारे साथ किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमारे पास रिसोर्सेज कितने हैं। अगर रिसोर्सेज हमारे साथ लिमिटेड है, ठीक है, महदूद हद तक है, ठीक है, तो इन लिमिटेड रिसोर्सेज को यूज़ करते हुए हम किस तरह से आबादी में मौजूद लोगों के सेहत को ज़्यादा से ज़्यादा बेहतर बना सकते हैं और उनकी जो पॉपुलेशन हेल्थ है उसको हम लिमिटेड रिसोर्सेज में कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं। तो इसके लिए डिसीजन करना, फैसला करना, ये हमें मदद देती है। कौन? इसके बारे में हमें जो मदद मिलती है तो वो प्रायोरिटी सेटिंग से ही मिलती है। प्रायोरिटी सेटिंग ही जो है हमें इस काबिल बनाती है, हमें इनेबल करती है कि लिमिटेड रिसोर्सेज को यूज़ करते हुए आप कैसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को फ़ायदा पहुंचा सकते हैं। तो ये एक इम्पोर्टेंस है प्रायोरिटी सेटिंग की। पर्पस ऑफ प्रायोरिटी सेटिंग ऑफ हेल्थ प्रॉब्लम, इसको हम डिस्कस करते हैं। Hospital and community stakeholders go through a process to distinguish the most pressing community health needs based on the data collected. The identified priority health needs will be addressed through the implementation strategy. हमारे साथ जितने भी हॉस्पिटल्स और कम्युनिटी स्टेक होल्डर्स होते हैं तो वो एक ख़ास प्रोसेस के ज़रिए क्या करते हैं, कम्युनिटी हेल्थ जितने भी नीड्स होते हैं, ठीक है, जिसको हमने डेटा जो कलेक्ट किया होता है उसके बेस पर उस कम्युनिटी हेल्थ नीड्स को आइडेंटिफाई किया होता है। तो जितने भी जो बुनियादी ज़रूरियात होती है सेहत के हवाले से, ठीक है, तो उसको हम क्या करते हैं, उसको हम सबसे पहले सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। सो हमारे साथ जो आइडेंटिफाई प्रायोरिटी हेल्थ नीड्स होते हैं जो कि हमने क्या किए होते हैं, उसको आइडेंटिफाई किए होते हैं डेटा कलेक्शन के थ्रू। तो उसको हम क्या करते हैं, उसको हम सबसे पहले मुख्तलिफ स्ट्रेटजीज़ के ज़रिए, मुख्तलिफ तरीक़ों के ज़रिए उसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर मेरी बात करने का जो मतलब है वो यही है कि प्रायोरिटी सेटिंग को करने का हमारा बुनियादी पर्पज़ ही यही होता है कि कम्युनिटी हॉस्पिटल में मौजूद जितने भी हेल्थ के हवाले से जितने भी प्रॉब्लम हैं तो उन प्रॉब्लम्स को हम आइडेंटिफाई करें और इन प्रॉब्लम में सबसे ज़्यादा जो ख़तरा या नुकसान पहुंचाने वाले प्रॉब्लम होते हैं तो उनको हम पहले नंबर पर रख देते हैं, उसको हम सबसे पहले सॉल्व करने की कोशिश करते हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है इसके वबा से महफूज रहे, इसके नुकसानात से महफूज रहे और जो थोड़े से ख़तरनाक प्रॉब्लम होते हैं तो उसको हम बाद में सॉल्व करने के लिए क्या कर देते हैं, दूसरे नंबर पर रख देते हैं। इसी तरह से स्टेप ऑफ प्रायोरिटी सेटिंग के हमारे साथ जो स्टेप है, प्रायोरिटी सेटिंग हम कैसे करते हैं या चीज़ों को हम प्रायोरिटाइज कैसे करते हैं, तो इसमें पहला जो काम हम करते हैं वो ये होता है कि असेसिंग द सिचुएशन। सबसे पहले हम माहौल का जायज़ा लेते हैं, ठीक है, कि किस तरह का माहौल जो है वो बना हुआ है। फिर दूसरा काम हम क्या करते हैं, सेटिंग द सीन। फिर हम उस सीन को जो है सेट करते हैं, मतलब माहौल में क्या चल रहा है, ठीक है, लोग जो है किस तरह से जो है वो इंटरेक्ट कर रहे हैं या
رسپانس کر رہے ہیں تو اس کو ہم دیکھتے ہیں. پھر تیسرا اسٹیپ چوزنگ دا بیسٹ میتھڈ. سب سے بہترین طریقہ ہم کیا کرتے ہیں چوز کرتے ہیں جس کے ذریعے ہم افیکٹو طریقے سے اس سچویشن کو ڈیل کر سکے یا اس سچویشن کو جو ہے مینیج کر سکے, اس کو کوپ کر سکے. تو سب سے بیسٹ میتھڈ جو ہے ہم چوز کرتے ہیں. چوتھا کام ہم نے کیا کرنا ہوتا ہے پلاننگ فار پریورٹی سیٹنگ. پریورٹی سیٹنگ کے لیے ہم کیا کرتے ہیں پلان کرتے ہیں کہ کون سے کام جو ہے ہمیں پہلے کرنے چاہیے یا کون سے پرابلم جو ہے اس کو ہم بعد میں سالو کر سکتے ہیں. تو اس کو ہم کیا کرتے ہیں پلان کرتے ہیں. اور جو پانچواں اسٹیپ ہے وہ ہے ڈیفائننگ دا پریورٹیز اینڈ مینیجنگ دا پروسیس. ٹھیک ہے, مطلب یہ ہے کہ کون سی چیزیں ہم نے پہلے نمبر پر رکھی ہوئی ہے, ٹھیک ہے, اور کون سی چیزیں ہم نے دوسرے نمبر پر رکھی ہے, اور ان پرابلمس کو ہم کس طرح سے مینیج کریں گے, کن پروسیسز کے ذریعے ان پرابلمس کو ہم سولو کریں گے. ٹھیک ہے, تو یہ ہمارے ساتھ پانچویں اسٹیپ میں آتا ہے. اور جو لاسٹ اسٹیپ ہے وہ ہے میکنگ ریسرچ فار ہیلتھ پریورٹی ورک. ہیلتھ پریورٹی ورک کے لیے ہم ریسرچ وغیرہ کرتے ہیں جس سے ہمیں پھر پریکٹس کرنے میں آسانی ہو, اور اس کے ساتھ ساتھ جو پریکٹس ہم کریں وہ افیکٹو طریقے سے ہمارے کمیونٹی میں موجود جو لوگ ہیں ان پر اثر کرے, ان کی جو ہیلتھ اسٹیٹس ہے اس میں جو ہے امپرومنٹ لائے. تو یہ وہ 6 اسٹیپس ہے پریورٹی سیٹنگ کے جس کے تھرو ہم پریورٹائزیشن پروسیس کو کیا کرتے ہیں کمپلیٹ کرتے ہیں, اور اسی طرح سے جو میجر پرابلم ہوتے ہیں اس کو پہلے سالو کر لیتے ہیں, اور جو مائنر پرابلم ہوتے ہیں اس کو ہم بعد میں سالو کر لیتے ہیں. سو آئیڈینٹیفائی کرائٹیریا فار پریورٹائزیشن. پریورٹائزیشن کے لیے بھی ہمارے پاس ایک کرائٹیریا ہوتی ہے جس کو ہم نے آئیڈینٹیفائی کرنا ہوتا ہے. سو a set of criteria should be determined to guide the prioritization process. prioritization process کو کرنے کے لیے ہمیں کچھ باتوں کا پتہ ہونا بہت زیادہ ضروری ہے. typically 3 to 6 priorities are selected. ہم نے عام طور پر عموماً 3 سے لے کر 6 priorities جو ہے مطلب 3 سے لے کر 6 چیزوں کو ہم نے کیا کرنا ہوتا ہے کنسیڈر کرنا ہوتا ہے, اس کو مد نظر رکھنا ہوتا ہے, اور اس کے بیس پر ہم نے کیا کرنا ہوتا ہے پرابلمس کو پہلے یا دوسرے نمبر پر رکھنا ہوتا ہے. سو سب سے پہلا جو ہے ہمارے ساتھ کیا ہے میگنیچیوڈ آف دا پرابلم. میگنیچیوڈ آف دا پرابلم سے مراد یہ ہے کہ ایک مسئلہ اگر کسی کمیونٹی میں درپیش آئی ہے تو اس مسئلے کی وجہ سے کتنے لوگ جو ہے وہ متاثر ہو چکے ہیں, کس شدت کے ساتھ جو ہے وہ مسئلہ آیا ہوا ہے. پھر اسی طرح سے سیویریٹی آف دا پرابلم, وہ پرابلم جو ہے کس حد تک سیویئر ہو چکا ہے, خطرناک ہو چکا ہے, اس کو ہم نے دیکھنا ہے. نیڈز امنگ ورنریبل پاپولیشن, اب کون سے لوگ ہیں جن کو جو ہے اس مسئلے سے ہم نے باہر نکالنا ہے, کن لوگوں کو جو ہے باہر نکالنے کی ضرورت ہے. ٹھیک ہے, اس کو ہم مد نظر رکھتے ہیں. کمیونٹی کیپیسٹی اینڈ ولنگنیس ٹو ایکٹ آن دا ایشو. کمیونٹی میں موجود جو لوگ ہیں آیا اس مسئلے کے بارے میں وہ پریشان ہے یا نہیں, آیا یہ مسئلہ جو ہے ان کو مسئلہ لگ رہا ہے یا نہیں, یا اس کو سالو کرنے کے لیے خود سے اقدامات کرنے کی کوشش کرتے ہیں یا نہیں, تو اس کو بھی ہم نے دیکھنا ہے. اسی طرح سے ability to have a measurable impact on the issue, ہم میں جو ہے یہ ability ہونی چاہیے کہ ہم جو ہے اس ایشو کے بارے میں اسٹیمیٹ لگا سکے کہ اگر ہم اس پر کام کریں تو کام کرنے سے اس مسئلے پر کس حد تک ہم قابو پا سکتے ہیں. تو یہ ایبلٹی ہم میں ہونی چاہیے. ایگزسٹنگ یا اویلیبلٹی آف ہاسپٹل اینڈ کمیونٹی ریسورسز, ہمارے پاس ہاسپٹل کمیونٹی ریسورسز جو ہے وہ ہونی چاہیے. ایگزسٹنگ انٹرونشن فوکس آن دا ایشو, جو موجودہ انٹرونشن ان پرابلمس کو سالو کرنے کے لیے کی گئی ہے, جو اقدامات کیے گئے ہیں یا جو ہے جو اقدامات کیے گئے ہیں اس سے ان پرابلم میں کسی قسم کی کوئی امپروومنٹ آئی ہے یا نہیں, یا کسی حد تک جو ہے اس میں کمی آئی ہے یا نہیں, اس کو ہم دیکھتے ہیں. whether the issue is a root cause of the problem, ساتھ میں ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ جو
مسئلے ہمیں درپیش آ رہے ہیں، تو آیا ان مسئلوں کے پیچھے کیا یہی ایشو جو ہے بنیادی رول پلے کر رہا ہے یا دوسرے فیکٹر جو ہے اس میں وہ بھی انوالو ہے، تو یہ ہم نے مد نظر رکھنا ہوتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ٹرینڈنگ ہیلتھ کنسرن ان دا کمیونٹی میں ہیلتھ کے حوالے سے کیا ٹرینڈ چل رہی ہے، آیا کمیونٹی میں موجود جو لوگ ہیں وہ ہیلتھ کانشیس ہے یا نہیں، آیا ان کو جو ہے صحت کی اہمیت کے بارے میں پتہ ہے یا نہیں، تو یہ ساری چیزیں جو ہے ہم نے کیا کرنا ہوتا ہے مد نظر رکھتے ہوئے ان پرابلمس کو ہم نے پہلے یا دوسرے نمبر پر رکھنا ہوتا ہے۔ تو اس عمل کو ہم کیا کہتے ہیں، پریورٹائزیشن کہتے ہیں۔ کلیئر ہے؟ یس سر۔ اوکے، ویری گڈ۔ تو ڈیئر اسٹوڈنٹس، یہ تھا آپ کا کمیونٹی ہیلتھ نرسنگ کا یونٹ نمبر 2 جو کہ اللہ کے فضل سے پورا ہو چکا ہے۔ تو امید کرتا ہوں آپ کو اس یونٹ کی مکمل طور پر سمجھ آ چکی ہوگی، کوئی مسئلہ آپ کو اس یونٹ میں نہیں ہوگا۔ تو انشاءاللہ پھر ہم یونٹ نمبر 3 کو پھر نیکسٹ کلاس میں ہم سٹارٹ کریں گے۔ سو اب اگر کوئی کویسچن ہو آپ لوگوں کا تو آپ کر سکتے ہیں۔